آج ہمارے پاس جو ایک سب سے اہم سوال ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہے اور وہ ہے شبیر کا. جی ہاں، شبیر وہی شخص جس کے اوپر گرومنگ کا ایک بہت بڑا کیس بنا اور اتنے سالوں تک وہ چلتا رہا. اب اس کو ڈیپورٹیشن کا کہا گیا ہے. پاکستان کی حکومت نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور اب دیکھنے میں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کی حکومت کوئی لا چینج کرنے والی ہے. کیا یہ صحیح ہے یا یہ لا چینج ہونا چاہیے یا ایک ملک پر کوئی قدغن لگنی چاہیے؟ یہ سوال ہے ہمارا آج ملک صاحب سے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آج پھر ہمیں وقت دینے کا. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے جو شبیر کے اوپر ایک جو کیس بنا ہے اس کو ڈیپورٹیشن کے آرڈر ہے اور وہ ملک بھیجنا چاہتے ہیں، پاکستان نے لینے سے انکار کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے؟ شکریہ لودھی صاحب. اور آپ نے آج پہلی بار ایسا سوال کیا ہے کہ جو ریئلی انٹلیکچوئل لوگوں کو بھی سمجھ آئے گا کہ یہ سوال کا مطلب کیا اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب شبیر احمد کو سزا سنائی گئی تھی وہاں نہ تو پروسیکیوشن نے ڈیمانڈ کی تھی اس کی ڈیپورٹیشن کی اور نہ ہی ہوم آفس نے ڈیمانڈ کی تھی اس کی ڈیپورٹیشن کی. اس وقت یہ قانون نہیں تھا کہ جس کو بھی ایسے میرا مطلب ہڈیس کرائم پہ لیے اندر کیا جائے وہ آٹومیٹک ڈیپورٹ ہو جائے گا. کیونکہ یہ آتے ہیں 1971 سے جو لوگ پہلے آئے ہیں. اب قانون کی طرف چلتے ہیں جی، کہ جو 1971 سے پہلے لوگ آئے ہیں ان پہ وہ قانون 1971 بھی نہیں لاگو ہوتا کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ جب یہ قانون بنا تھا یہ تب بنا تھا جب 2022 میں کہ جو لوگ ایسا کرائم کریں گے اس کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن آج جو ہو رہا ہے جس پہ بارے لوگ زیادہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری ہوم سیکرٹری کہتی ہے میں کسی طرح بھی اسے ڈیپورٹ ضرور کروں گی، چاہے پاکستان نے اسے کہا کہ میں نے نہیں لوں گی. لیکن اگر وہ قانون بنا دیتی ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی جو باہر سے آیا ہے اور یہاں کرائم کر لیتا ہے رائٹ، ایسے کرائم اسے باہر نکال دینا چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ قانون تو بن جائے گا اس کے لیے کیونکہ اس نے جو ظلم کیا ہے it's very very I mean I don't think Not acceptable. it's very appalling. I mean جو ظلم اس نے کیا ہے میرا مطلب we should be safe. جو لوگ یہاں رہتے ہیں they should be safe from these people. لیکن یہاں یہ آتا ہے کہ اس کی ڈیپورٹیشن اگر ہو گئی قانون بن گیا تو یہ فلڈ گیٹ کھول دے گی اور لوگوں کے لیے جو اس قانون کے تحت آ جائیں گے. ٹھیک. وہ چاہے کہہ لیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ الزام لگتا ہے لیکن پروون نہیں ہوتے، انوسنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اور کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اور بھی کرائم ہو سکتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ کسی نے ڈرائیونگ آفینس کر دیے ہیں اور یہ کنڈیوس ٹو پبلک گڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے 20 اس کے ڈرائیونگ آفینس ہو گئے ہیں رائٹ. یہ کیونکہ یہ جو کرائم ہے میں اس لیے نہیں اس سے کہنا چاہتا کہ یہ بہت ہی برا کرائم ہے جس کے لیے اس کو سزا ہوئی تھی. ملک صاحب دیکھیں سزا، لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ قانون بن گیا کہ ڈیپورٹیشن ہو جائے گی تو جس کو یہ کہیں کہ کسی کو ڈرائیونگ آفینس جیسے میں نے کہا ہے کہ ڈرائیونگ آفینس میں وہ 20 والے کر دیا کہ نو ڈرائیونگ وداؤٹ انشورنس، ڈرنکن ڈرائیونگ، اور کہہ لیں کہ اس سے اسپیڈنگ کے فائن ہو گئے ہیں اور چوری کے گاڑی چلا رہا ہے and he is conducive to public good then اسے بھی ڈیپورٹ کیا جائے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے نا ریٹرو ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے and he should be detained in a secure position کہ اسے ایسی سزا دینی چاہیے کہ he should not come into the public. لیکن ریٹرو ریسپیکٹ کے جو لوگ پہلے آ چکے ہیں کہ میرا مطلب ان پہ بھی یہ ایسے لاگو کرنے چاہیے قانون، یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں یہ کہہ لیں کہ انجسٹس بھی ہو سکتی ہے لوگوں کو جو پہلے یہاں آ چکے ہیں. میرا سوال اس سے ملتا ہی جلتا آپ کے ساتھ. آپ نے کہا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دینا چاہیے. دیکھیں جس کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے یا اس کے پاس یہ یہاں پہ رہ رہا ہے، اس کو لوگ گورنمنٹ آف برطانیہ نے اس کو رہنے کی اجازت دی اور وہ بیکم اے برٹش، اس کو سزا ملنی چاہیے ڈیفینیٹلی. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پبلک میں نہیں آنا چاہیے، بالکل صحیح ہے.
ڈپورٹیشن کا جو کہہ رہے ہیں, اگر اس گروپ کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی برٹش بورن, برٹش نہ دوسری ملک سے آیا ہو, وہ اس میں انوالو ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو قانون امیگریشن ایکٹ ہے اس پہ تو نہیں لاگو ہوتا جو امیگرنٹ نہیں ہے. تو وہ بھی تو کریمنل تو ہے, کرائم تو کیا نا اس نے, اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اس کو بھی وہی سزا دے. میرا سوال یہ ہے. دیکھیے آپ نا بہت ڈیپلی یہ چلے چلے, یو آر مسنگ ٹو تھنگس آن ون. جی, امیگریشن قانون کن کے لیے ہے؟ امیگرنٹس کے لیے. نہیں, جب نیشنلٹی مل گئی تو امیگریشن ختم ہو گئی. نہیں وہ نہیں نہ ختم ہوا, رائٹ. دیر از اے لا کہ دیٹ نیشنلٹی کین بی کینسلڈ. میرا مطلب بنگلہ دیش کی لڑکی کا ہے, شمیمہ کا ہے, واٹ ہیپن ٹو ہر؟ دے کینسل, شی واز بورن ہیئر, رائٹ. یہ بات یاد رکھیں, شی واز بورن ہیئر. لیکن انہوں نے ڈیو ٹو دا ٹیررزم ایکٹ, کیونکہ اب وہ ٹیررزم ایکٹ اس پہ آ گیا ہے کہ ٹیررزم ایکٹ میں یہ ہے شکل کہ اگر کوئی بھی جس کو بھی اگر کوئی ڈیول نیشنل ہے یا کوئی باہرلی کنٹری سے آیا ہے اسے ڈیپورٹیشن اسی کنٹری میں کر سکتے. اور امیگریشن لا جو یہ چینج کر رہے ہیں کہ اب ریسٹروسپیکٹ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ بھی قانون بنا رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں آئے ہیں انہیں 5 سال نہیں 10 سال کے بعد دینی چاہیے ILR. لیکن جو لوگ یہاں آئے ہیں, لاسٹ ویک بھی ہم نے کہا تھا, there is something called legitimate expectation. یہاں میرا تو اتنے ہوئے ہیں نا یہاں JR جسے ہم جوڈیشل ریویو کہتے ہیں, اور legitimate expectation کہ آج آپ کو مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ پتا تھا میرے ساتھ یہ ہونا ہے. legitimate expectation وہ ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ قانون بنانا چاہتے ہیں تو آج سے بنائیں کہ جو آج آ گیا اس سے نہیں ہم کریں گے 5 سال کے بعد. کہ a good lawyer should challenge all this, right. کہ rest of respect اور legitimate expectation اگر کسی کے fall down ہوتے ہیں تو I mean like today ایک آدمی کو ڈیپورٹ کر رہے تھے, right. His deportation was set for 22nd of July. آج کی ہیئرنگ کی ہماری بات ہے کہ we got him bailed, right. On what grounds? گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کی فردر سبمیشن کی ہے کہ he should not be deported, right. On that grounds it was nearly, ہماری جو grounds ہے is nearly I mean 36 pages grounds تھی اور 365 annex ہے اس کے, right. So a bundle of that big, right. I mean how can they consider it on the within a week or two? Home Office نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی representation آئی ہے ہمیں, it will take us nearly 8 to 12 weeks to consider that. Never mind anything else. یہ نہیں کہ انہوں نے حق دے دیا کہ اس کو ڈیپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن وہ کہتے ہیں اسی کنسیڈر. اور ڈیو ٹو دیٹ جج نے کہا well if it's going to take you, it's no use keeping him inside detention center, تو اسے ہم bail دے دیتے ہیں. So he was granted a there bail. was a solid ground to get your client bail because of the documentation they couldn't go through. So the same applies here. جو let's go back to Shabir Ahmed, جی, right. اگر تو انہوں نے قانون بنا دیا اسے, that should be, یہ بہت لمبا کیس چلے گا. یہ اس کو JR بھی کریں گے, رائٹ, کہ یہ ریٹرو ریسپیکٹ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہے بنا قانون, یہ سب کو انوالو کریں گے. دیکھو بار بار ہم کہتے ہیں کہ جو اس نے کیا غلط کیا, لیکن قانون بنا دینا ایسا کہ سب کو جو لاگو ہوگا وہ بھی غلط ہے, رائٹ. فائنڈ اے وے, رائٹ, ٹو ڈیپورٹ ہم, ناٹ ٹو چینج دا لا. جب شبانہ محمود بھی کہہ رہی ہیں کہ جی یہ 20 سال تک ہم ILR نہیں دیں گے, لیکن رومرز یہ تھی کہ جی اس نے یو ٹرن لے لیا ہے, لیکن آج کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے. Yeah, it's gone into the ہی اپنے پہلے جو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, اور تو وہاں تو میرا مطلب only 91 MPوں نے اس کے خلاف کہا, باقی سب نے اس کے حق میں کہہ دیا کہ بھی ہونا چاہیے, 20 سال تک نہیں دینا چاہیے. ناظرین, یہ جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جی شبانہ محمود نے یو ٹرن لے لیا ہے اور 20 سال والا وہ ختم کر دیا ہے ILR کا, ایسا نہیں ہے. 91 MPs نے, اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا, لیکن میجارٹی جو ہے وہ شبانہ محمود کے ساتھ ہے, اور یہ ابھی ویسے ہی اسٹل سٹینڈ کرتا ہے کہ 20 سال تک ILR روکنے کا جو ان کا ایک سٹینڈ تھا وہ وہیں پر ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی رومرز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ کر غلط قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں, اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. اس سے خوشی تو ہوتی ہوگی جن لوگوں کے کیسز ہیں کہ وہ یہ ختم ہو گیا, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی خبریں پھیلانے سے اجتناب کیجیے.
Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor.